بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو القاہر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله وهو القاهر فوق عباده اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر ويرسل عليكم حفظا اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے حتى إذا جاء أحدكم الموت یہاں تک کہ جب تم میں کسی کو موت آتی ہے توفته رسلنا وهم لا يفرطون ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں اور وہ اپنے کام میں کوتاہی نہیں کرتے ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق پھر پھیرے جاتے ہیں اپنے سچے مولا اللہ کی طرف الا لہ الحکم خبردار حکم صرف اسی کا ہے وہو اسرع الحاسبین اور وہ سب سے جلد حساب کرنے والا ہے۔ یہاں اللہ عز و جل نے حکم ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل اپنے بندوں پر غالب ہے، یعنی اپنے بندوں کے ہر طرح کے معاملات کرنے پر قادر ہے، ان کی ہر طرح کی چیز میں تصرف کرنے پر قادر ہے، اور وہ اپنے بندوں پر نگہبان بھیجتا ہے۔ یہاں نگہبانوں سے مراد کرامن کاتبین فرشتے ہیں۔ یہ دو فرشتے ہیں جو ہر انسان کے ساتھ اللہ عز و جل نے مقرر فرمائے ہیں، ایک اس کی دائیں جانب اور ایک اس کی بائیں جانب۔ دائیں جانب والا اس کی نیکیاں شمار کرتا ہے، لکھتا ہے، اور بائیں جانب والا اس کی برائیاں اور بدیاں جو ہے وہ لکھتا ہے۔ تو جب دو فرشتے ایسے موجود ہیں جو بندے کی ہر چیز لکھ رہے ہیں تو بندوں کو پھر ہوشیار رہنا چاہیے۔ اب یہ نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے آئیں تو اچھے طریقے سے اعمال کریں، نیکیاں کریں اور سب کے سامنے اپنے آپ کو نیک ظاہر کریں، لیکن جو ہی تنہائی میسر آئے، جو ہی تنہائی کا معاملہ ہو تو گناہوں کے اندر مشغول ہو جائیں، یہ خیال کرتے ہوئے کہ اب چونکہ ہم تنہا ہیں، اکیلے ہیں، ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا، ہم جو ہے وہ بالکل آزاد ہیں اب۔ تو ایسی سوچ نہیں آنی چاہیے، کیونکہ ہر ایک کے ساتھ اللہ نے وہ دو فرشتے مقرر کیے ہیں، وہ چاہے تنہائی ہو یا چاہے لوگوں کے سامنے، ہر وقت وہ انسان کے ساتھ موجود رہتے ہیں اور اس کی ہر چیز کو جو ہے وہ لکھتے رہتے ہیں، چاہے وہ تنہائی میں نیکیاں کرے یا گناہ کرے، وہ بھی اس کے شمار کیے جاتے ہیں۔ اور یہ سارا نامہ اعمال کل بروز قیامت بندے کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور سب کے سامنے اس کو پڑھنے کا حکم دیا جائے گا کہ جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے اندر وہ سب کے سامنے پڑھ کے سناؤ۔ اب جو بھی لکھا ہوگا بندے وہاں انکار نہیں کر سکیں گے، بلکہ سب کے سامنے اپنے نامہ اعمال، اپنے عمل جو ہیں وہ پڑھ کے سنانے پڑیں گے، جتنی بھی چاہے نیکیاں ہیں چاہے گناہ ہیں۔ حتی اذا جاء احدکم الموت، آگے فرمایا کہ جب موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ یہاں فرشتے سے مراد یا تو سیدنا ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں، یا پھر وہ بھی اور ان کے ساتھ جو اللہ عز و جل نے ان کی مدد کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں وہ مراد ہیں۔ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو سیدنا عزرائیل علیہ السلام اپنے جو مددگار فرشتے ہیں ان کو حکم دیتے ہیں اور وہ بندے کی روح کھینچنا شروع کرتے ہیں۔
پاؤں سے شروع ہوتی ہے روح نکلنا اور اوپر کی طرف چڑھتی ہے، جب گلے تک روح پہنچ جاتی ہے تو اس وقت پھر سیدنا اسرائیل علیہ السلام خود جو ہے وہ اس کی روح قبض فرماتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں، موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں، اور کئی جگہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وہی زندہ کرتا اور وہی مارتا ہے، لیکن یہاں کہا ہے کہ جب موت آتی ہے تو فرشتے جو ہیں وہ روح قبض کرتے ہیں۔ بعض جگہ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ روح قبض کرنے والی ذات اسی کی ہے، کیونکہ زندگی اور موت اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے۔ تو اب یہاں فرشتہ کام کر رہا ہے اور اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ زندگی دیتا ہے، اللہ مارتا ہے۔ تو یہ واضح ہو گئی بالکل بات کہ فرشتہ جو کام کر رہا ہے وہ چونکہ اللہ کی دی ہوئی طاقت اور اس کی قدرت سے کر رہا ہے، اس لیے اللہ عز و جل نے فرشتے کے کام کو اپنا کام کہا کہ جو کہ فرشتہ کرتا ہے، روح قبض کرتا ہے، موت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، وہ اس طرح اللہ عز و جل نے اپنی طرف اس کی بات کو منسوخ، کیونکہ فرشتہ اپنی طاقت سے نہیں کر رہا، فرشتے کو اللہ نے طاقت دی ہے اور حکم بھی اللہ نے ہی دیا ہے یہ کام کرنے کا۔ تو اس سے یہ عقیدہ بھی اہل سنت کا واضح ہو گیا جو ہم اولیاء کے بارے میں رکھتے ہیں کہ اولیاء کو اللہ نے مدد کرنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے بندوں کی مدد ضرور کرتے ہیں اگر جو ہے وہ انہیں مشکل وقت میں پکارا جائے۔ حدیث پاک میں بھی ہے کہ جب تم کسی بیابان میں ہو اور تمہاری سواری تم سے کھو جائے، تمہارا ساز و سامان تم سے کھو جائے، تو اس وقت تم آواز لگاؤ کہ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جب تم کھو جاؤ کسی بیابان میں تو آواز لگاؤ اونچی کہ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ حضور نے فرمایا اللہ کے کچھ ایسے بندے مقرر ہیں جو زمین میں چکر لگاتے رہتے ہیں، ان کا کام صرف زمین میں گھومنا ہے۔ اللہ کے بندے اگر کہیں مصیبت میں پڑ جائیں تو وہ بندے اس کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے اولیاء اللہ کو طاقت عطا کی ہوتی ہے۔ ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ اولیاء معاذ اللہ اپنی طرف سے خود ہی جو ہے وہ مدد کرتے ہیں، ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ حقیقی مددگار اللہ ہی ہے، حقیقی مدد کرنے والا اللہ ہی ہے، اور جو لوگ مدد کرتے ہیں وہ سب کے سب اس کی دی ہوئی طاقت اور اس کی دی ہوئی قدرت سے کرتے ہیں، اور اللہ نے اپنے بندوں کو مدد دی، اپنے بندوں کو قوتیں عطا کی ہوتی ہیں۔ جگہ جگہ قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی کا ذکر ہے قرآن پاک میں، اس پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ اب وہ امتی سیدنا سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہیں اپنی مجلس میں، ملکہ بلقیس مسلمان ہوگی اور وہ چلی اپنے ملک سے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس آنے کو۔ آپ نے اپنے لوگوں میں کہا بیٹھو، آپ کی مجلس میں جن بھی آتے ہیں، آپ کی مجلس میں انسان بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، جانور، ہر قسم کی چیزیں آپ کی مجلس میں موجود ہوتی ہیں۔ آپ نے کہا کہ کون ہے کہ جو اس کا تخت جو ہے وہ یہاں میرے پاس لے آئے؟ تو ایک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا جی آپ کی یہ جو مجلس لگی ہوئی ہے اس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے میں وہ تخت آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ تو آپ نے کہا نہیں، اس سے بھی جلدی کوئی ہو۔ پھر قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ اب وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو اللہ نے کتاب کا علم عطا فرمایا ہے۔ کتاب کا علم عطا فرمانے سے مراد کہ اللہ نے اسے طاقت دی ہے۔ تو اب وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا جی آپ آنکھ جھپکیں گے اس سے پہلے میں وہ تخت حاضر کر دوں گا، اور ایسا ہی ہوا، آپ نے ابھی آنکھ ہی نہیں جھپکی تھی کہ وہ تخت جو ہے وہ انہوں نے سامنے حاضر کر دیا۔ تو اب وہ طاقت کس نے دی تھی؟ وہ اللہ نے طاقت دی تھی۔ کام اگرچہ انہوں نے کیا تھا لیکن طاقت اللہ کی دی ہوئی تھی۔ اور باقی اولیاء کے بارے میں ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ مدد اگرچہ وہ کر رہے ہیں لیکن اللہ کی دی ہوئی قدرت اور اس کی دی ہوئی طاقت سے کر رہے ہیں، اپنی طرف سے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہمارا کوئی ایسا عقیدہ ہے۔ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً، تم فرماؤ وہ کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے جنگل اور دریا کی آفتوں سے، جسے پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور آہستہ، لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، کیا پکارتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے تو ضرور ہم اس کا احسان مانیں گے۔ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا، تم فرماؤ اللہ تمہیں نجات دے دیتا ہے اس سے، وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، اور ہر طرح کی مصیبت سے، ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ، پھر بھی تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ یہاں اس طرح کے مفہوم کی پہلے بھی آیتیں گزر چکی ہیں، اور بھی جو ہے وہ اس طرح کے مفہوم کی آیتیں قرآن پاک میں ہیں۔ مراد یہ ہے اس آیت سے کہ جب کافر جو ہے مصیبت میں مشرک ہیں، بتوں کو مانتے ہیں، لیکن جب مصیبت آن پڑتی ہے تو پھر وہ بھی اپنے بتوں کو بھول جاتے ہیں اور صرف اللہ کو پکارتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد فرما، اس مصیبت سے ہماری جو ہے وہ جان چھڑا، اگر تو آج ہمیں اس مصیبت سے چھڑا دے تو ہم تیری شکر گزاری کریں گے، یعنی تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ انہیں مصیبت سے نجات دیتا ہے، وہ جب مصیبت سے نکل آتے ہیں تو پھر بھی اللہ کی نافرمانی کے اندر
پڑے رہتے ہیں، اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے رہتے ہیں۔ یہی ہمارا حال ہے، ہم پر مصیبت پڑتی ہے اور ہم جو ہے وہ نوافل کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، ہم سجدوں میں ٹائم گزارتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور بھی بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، لیکن جو ہی مصیبت ختم ہوتی ہے تو ہم منہ موڑ لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، جب انسان کو مصیبت آن پڑتی ہے تو وہ اپنی کروٹ کے بل کبھی کھڑے کبھی بیٹھے ہمیں یاد کرتا ہے، لیکن جب ہم اس کی فلما کشفنا عنہ درہ، جب ہم اس کی مصیبت کو پریشانی کو دور کر دیتے ہیں، مر کأن لم یدعنا مسا، وہ ہمارے پاس سے ایسے گزر جاتا ہے جیسے اسے کبھی کوئی تکلیف پہنچی نہیں تھی۔ ایسے ہی کرتا ہے انسان، اور یہ ناشکری ہے انسان کی۔ اور یہ حالانکہ یہ کام مشرکوں کا ہے، یہ کام کافروں کا ہے کہ مصیبت کے وقت صرف اپنے رب کو یاد کرنا۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اس کے ماننے والے ہیں، ہم تو اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، تو ہمیں تو چاہیے کہ چاہے مصیبت ہو چاہے خوشحالی ہو، جو بھی حالت ہو اپنے رب کو کبھی نہ بھولیں، کیونکہ اگر ہم اس کو مصیبت میں یاد رکھیں گے، اگر ہم اس کو خوشحالی میں یاد رکھیں گے تو وہ ہمیں مصیبت میں بھولے گا نہیں، وہ ہمیں ضرور مصیبت میں بھی جو ہے وہ اپنی رحمت ہم پر فرمائے گا۔ اور یہی حالت جو ہے وہ آج ہماری ہو چکی ہے۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، تم فرماؤ وہ قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعا، یا تمہیں بڑھا دے مختلف گروہ، ویذیق بعضکم بعض بعض، اور مختلف گروہ کر کے ایک دوسرے کو سختی چکھائے۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھو ہم کیوں کر طرح طرح سے آیتیں بیان کرتے ہیں کہ کہیں ان کو سمجھ ہو۔ وکذب بہ قومک وہو الحق، اور اسے جھٹلایا تمہاری قوم نے اور یہی حق ہے۔ قل لست علیکم بوکیل، تم فرماؤ میں تم پر کچھ حاکم نہیں۔ لکل نبأ مستقر، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ وسوف تعلمون، اور ان قریب تم جان جاؤ گے۔ یہاں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اے حبیب آپ ان سے کہیں کہ اللہ اگر چاہے تو تم پر عذاب نازل فرما دے، چاہے تمہارے اوپر سے عذاب نازل کرے، چاہے تمہارے پاؤں کے نیچے سے۔ اوپر سے عذاب نازل کرنے سے مراد کہ آسمانوں سے عذاب نازل کر دے، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم پر ہوا کہ بارش اتنی برسائی گئی کہ وہ جو ہے وہ پانی کے عذاب کے اندر مبتلا کر دیے گئے، یا پاؤں کے نیچے سے جیسے قارون کے ساتھ ہوا کہ اللہ عز و جل نے اسے زمین کے اندر دھنسا دیا۔ اللہ قادر ہے کہ وہ آج بھی ایسے معاملات کر سکتا ہے، ایسا نہیں کہ اس کی معاذ اللہ قدرت ختم ہو گئی ہے کہ پہلے لوگوں کو وہ عذاب دیتا تھا اب وہ عذاب نازل نہیں فرماتا، بالکل قادر ہے وہ، لیکن یہ اس کی کرم نوازی ہے، یہ اس کے حبیب کی نظر رحمت ہے کہ آج ہم پر عذاب نازل نہیں ہوتا، یہ اس کی کرم نوازی ہے، حالانکہ وہ قادر ضرور ہے عذاب نازل کرنے پر۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ اے حبیب آپ کے یہ لوگ اس عذاب کو جھٹلا دیتے ہیں، آپ کے یہ لوگ اس عذاب کا انکار کرتے ہیں، تو آپ ان سے کہیں کہ میں تم پر حاکم نہیں ہوں، تمہیں منوانا میرا کام نہیں ہے کہ میں تم سے کہوں کہ یہ جو بات میں نے تمہیں بتا دی ہے تم اس کو مانو گے تو ہی تمہاری جان چھوٹے گی، نہ میرا کام تھا تمہارے تک بات پہنچا دینا، اور وہ میں نے اچھے طریقے سے پہنچا دی ہے، اب آگے تم عمل کرو یا نہ کرو وہ تمہاری سردد ہے، وہ تمہارا کام ہے۔ پھر آگے آخر میں فرمایا کہ ہر چیز کا اللہ نے وقت مقرر کیا ہے۔ تم یہ جو بار بار کہتے ہو نا کہ وہ عذاب لاؤ جس کا تم وعدہ کرتے ہو، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کافر کہتے ہیں کہ کب آئے گا یہ وعدہ، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کب یہ وعدہ ہے جو تم ہم سے دن کا وعدہ کر رہے ہو۔ اللہ فرماتا ہے ہر چیز کا اللہ نے وقت مقرر کیا ہوا ہے، وہ اپنے وقت پر آ کر ہی رہے گی، لیکن جب آ جائے گی تو اس وقت پھر تم جان جاؤ گے کہ وہ کیسی چیز ہے جس کی تم جلدی میں چاہ رہے ہو نا کہ وہ دن لاؤ ہمارے پاس جس دن کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو، تو وہ بھی آنے والا ہے، جب آئے گا تو اس وقت پھر تم جانو گے کہ اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ لیکن اس وقت اگر تم پچھتاؤ یا اس وقت ایمان لاؤ تو اس وقت کا پچھتانا یا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، نماز کی غلطیاں، درس کی غلطیاں اپنے کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے والدین کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما۔
مالک کریم ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے والا بنا، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔